تو جب میں نے پہلی غزل لکھی تو میں نے اپنے والد صاحب کی خدمت میں پیش کی. اس کو اچھا شاعر بننے کے لیے کم از کم 1,00,000 شعر یاد ہوں. کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں کوشش سے شاعر بن جاؤں گا، یہ جھوٹ ہے. اچھا شہباز بھائی، کافی سارے شاعر ہم نے ایسے دیکھے ہیں جن کو محبت ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کا دل ٹوٹتا ہے. تو ایک تو تسلی تھی ہی مجھے کہ جو میں لکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب سے بڑا سخن شناس میں نے کم ہی کوئی دیکھا ہے. اچھا، کوئی ایسا سٹیج جو آپ کو آج تک کا سب سے بہترین سٹیج لگا ہو؟ یہ کس نے مجھے بندہ ناچیز پکارا، کیا آہ و فغاں ثروت لاچار نہیں ہے. خوش آمدید خواتین و حضرات، میں ہوں عریب جتون. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ہم ایک شعر سے سٹارٹ کریں گے کہ جن کی جانب تیری نظروں کے اشارے جائیں، ضروری نہیں کہ وہ تیر سے مارے جائیں. یہ جو شعر ہے یہ ہمارے ایک ادب کی دنیا کے نوجوان شاعر ہیں، ان کا شعر ہے اور ان کا نام شہباز الحسن جدون ہے. یہ ایک نوجوان شاعر ہیں اور کافی مشہور شاعر ہیں اور کافی سارے سٹیجز پہ انہوں نے پرفارم کیا اور ڈفرینٹ سٹیجز پہ ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں. آپ کو ملواتے ہیں ان سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا، کیونکہ ہماری ہر ویڈیو جو ہے انفارمیٹیو بھی ہوتی ہے اور اس میں کافی ساری نالج ہوتی ہے. بزنس آئیڈیاز کی نالج ہوتی ہے، ڈفرینٹ اسٹارٹ اپس کی نالج ہوتی ہے اور جو سکسیزفل بزنسز ہیں ان کی نالج ہوتی ہے. اور اگر کسی کو کوئی مشکل آ رہی ہے بزنس میں تو اس کو بھی سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم، کیونکہ جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں وہ کافی سارے ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں اور کافی فریشز بھی ہوتے ہیں. تو آپ ہمارے پوڈ کاسٹ ضرور دیکھا کریں، اور اگر کوئی آپ کو ایشو آ رہا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے ہم اس کو سالو کر سکیں. باقی آئے ملواتے ہیں آپ کو ان سے. السلام علیکم شہباز بھائی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا شہباز بھائی، ہم بزنس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کی شاعری کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. اور اس سے بھی پہلے آپ کائنڈلی ہمیں اپنا انٹروڈکشن بتا دیں ود ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. بہت شکریہ عریب. سب سے پہلے تو آپ کو یہ آپ کے پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ اپ کے لیے مبارکباد. خیر مبارک. اور میرا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے آرمی برن ہال کالج سے اے لیولس کیا ہے اور کرنٹلی میں LLB کا اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی سیکنڈ ایئر تک ختم ہو چکی ہے تو 3 ایئرز رہ گئے ہیں. صحیح. اچھا شہباز بھائی، یہ جو شاعری کا سلسلہ ہے یہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ شاعری کا سلسلہ دراصل مجھے جینز میں ٹرانسفر ہوا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب شاعر ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ایک انوائرمنٹ تھی گھر کے اندر، کیونکہ ہمارے گھر میں مختلف اوقات میں مشاعرے ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ کچھ ادبی محافل ہوا کرتی تھیں، محفل سماع ہوتی تھی، محفل نعت ہوتی تھی. اس سب کے علاوہ ہمارے گھر میں ایک بڑی شاندار سی لائبریری میرے والد صاحب نے بنا رکھی ہے. اچھا. جس میں ہزاروں کتب موجود ہیں. اس میں تاریخ کی بھی ہیں، اس میں ادب کی بھی ہیں، شاعری کی بھی ہیں، اس میں انگلش لٹریچر بھی پڑھا ہے، اردو لٹریچر بھی پڑھا ہوا ہے. تو جب مجھے بالکل بھی فہم نہیں تھا کہ کتابوں کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، مجھے اس لائبریری میں بیٹھنے کا شوق ہوتا تھا. اس وقت میں بیٹھتا تھا وہاں صرف اس غرض سے کہ میں یہاں پہ اپنا فوٹو شوٹ کر لوں کتابوں کے ساتھ. اچھا. کتاب پڑھتے ہوئے وہ لیمپ رکھا ہوا ہوتا تھا، تو اقبال کی کچھ پرانی تصاویر تھیں، ان کو میں کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ میری بھی ایسی تصویر ہو. ٹھیک. میرے والد صاحب کا شاعری کا بہت اعلیٰ ذوق اور ان کا بہت اعلیٰ اور معیاری کلام، جس پہ پاکستان بھر سے آئے ہوئے شعراء جو میں اکثر دیکھتا تھا اور بڑی داد ملتی تھی. تو مجھے بھی یہ شوق تھا کہ میں بھی شاعر بنوں، شعر لکھوں، اور جب میں مشاعروں میں شعر پڑھوں تو مجھے بھی داد ملے. صحیح. تو یہ بچپنا تھا. ٹھیک. پھر شعر لکھنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ 7th کلاس میں سٹارٹ ہوا تھا. اچھا. تو جب میں نے پہلی غزل لکھی تو میں نے اپنے والد صاحب کی خدمت میں پیش کی. انہیں میں نے کہا کہ یہ میں نے لکھا ہے، آپ میری رہنمائی کریں. تو وہ دیکھ کے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ پہلی غزل لکھی ہے اور سارے شعر وزن میں. تو میرے لیے وہ ایک فخر کی بات تھی، میرا حوصلہ بھی بڑھا. تو کچھ چیزیں انہوں نے مجھے سمجھائی تھیں، کچھ
بحروں کا بتایا تھا، عروج کا بتایا تھا کہ ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، قافیہ ردیف کا کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک نصیحت کی تھی کہ امیر خسرو یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اچھا شاعر بنے تو اس کو اچھا شاعر بننے کے لیے کم از کم 1,00,000 شعر یاد ہوں مختلف اچھا، شعراء کے۔ اب وہ سن کے میں تھوڑا ڈر گیا تھا، تو انہوں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ 10,000 شعر بھی یاد کر لو تو آپ بہت اچھے شاعر بن جاؤ گے۔ 10,000 بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ جی ہاں، کیونکہ شاعری کی تحریک ہوتی ہے شعر پڑھنے سے، صحیح، شعر سننے سے۔ آپ کو مختلف خیالات کا پتہ چلتا ہے، بالکل آپ کو مختلف زاویوں کا پتہ چلتا ہے، صحیح ہے۔ آپ کو مختلف بحور کا پتہ چلتا ہے، آپ کو قافیہ اور ردیف کو باندھنے کا طریقہ آتا ہے۔ تو یہ سارا سفر تھا شاعری کا۔ اچھا شہباز بھائی، جو آپ کی ورڈنگ ہے اور جو آپ جس طرح سے اردو میں مطلب پراپر اردو، ایک تو اردو ہم بول رہے ہیں جس طرح میں ابھی بول رہا ہوں، لیکن جو آپ شاعری کی زبان بول رہے ہیں وہ بہت مزے کی، آپ کے انداز سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ واقعی شاعر ہیں۔ تو آپ کے والد اور بھائی دونوں شاعر ہیں؟ جی میرے والد صاحب شاعر ہیں، اور وہ جینز میں ٹرانسفر ہوا ہے، مجھے بھی آیا شاعری، اور میرے چھوٹے بھائی محمد جرار حیدر کو بھی یہ، اچھا، ہاں جی، مل گئی وراثت میں۔ صحیح، وہ بھی بہت اچھا لکھتے ہیں، محمد جرار حیدر۔ اصل میں شاعری جو ہے یہ ایک آرٹ ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں کوشش سے شاعر بن جاؤں گا، یہ جھوٹ ہے۔ کوئی سیکھ کے یا کوشش سے شاعر نہیں بن سکتا۔ وہ کسی شاعر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اچھا، کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، واہ، درمیان والا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یا شاعر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں مشاعروں کے بعد مختلف یونیورسٹیز کے اندر، کالجز میں، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لکھا ہے، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ تو دل چاہتا ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے، لیکن ان کے اندر بہت کم ایسے اسٹوڈنٹس ہمیں ملتے ہیں جو پالش کرنے سے مزید پالش ہو سکتے ہوں۔ ان کے اندر شاعر ہوتا ہے لیکن ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں ملی ہوئی ہوتی۔ تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو اس سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہوں، کہ جن کو بحر کا کچھ نہ کچھ علم ہو، جن کے اندر سکتہ کم ہو، تو انہیں ہم لوگ آگے لے کے جائیں، کیونکہ ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ وہ کسی کا شعر ہے نا کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ واہ جی واہ۔ اچھا شہباز بھائی، کافی سارے شاعر ہم نے ایسے دیکھے ہیں جن کو محبت ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ صبح پھر لکھنے نیکسٹ ڈے سے لکھنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ شاعر بن جاتے ہیں اپنی نظروں میں۔ تو کیا آپ کو بھی کبھی محبت ہوئی؟ نہیں کہہ سکتے، میرا زاویہ الگ ہے اس کو دیکھنے کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے شاعری کو ہمیشہ ایک آرٹ کی نظر سے دیکھا ہے۔ جیسے شعر لکھنا ایک آرٹ ہے، اسی طرح سنگنگ ایک آرٹ ہے، اسی طرح سے کیلیگرافی ایک آرٹ ہے، پینٹنگ ایک آرٹ ہے۔ تو یہ مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کا واقعی دل ٹوٹا ہوگا تو ہی انہوں نے شاعری شروع کی ہوگی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جن کے ذہن میں یہ سوال ہے، کیا جو سنگرز ہیں ان کا دل ٹوٹے گا تو وہ سنگر بنیں گے؟ یہ تو ایک خدا داد صلاحیت ہے کہ جس کو عطا ہو گئی ہوگی۔ صحیح، شاعر کے اندر حساسیت تو ہوتی ہے، وہ سینسٹیو ہوتا ہے۔ شاعر ایک اچھا آبزرور ہوتا ہے، اور اسی آبزرویشن کی بنیاد پر وہ اپنے شعر کے معیار کو بہتر کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح سے اگر کسی اور فن میں آپ چلے جاتے ہیں تو جتنا اچھا آبزرور ہوگا اتنی اچھی اس کی پینٹنگ ہوگی، جتنا اچھا آبزرور ہوگا اتنی اچھی اس کی سنگنگ ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ٹھیک۔ میچ کرتی ہیں۔ شہباز بھائی، جیسے آپ نے بتایا آپ نے کافی کچھ والد صاحب سے سیکھا اور شاعری کے کچھ اصول ہیں جو آپ نے والد صاحب سے سیکھے، تو جو محبت میں جن کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ صبح شاعر بنے ہوتے ہیں، آپ ان کو شاعر کہتے ہیں؟ جو 95% ہوتے ہیں جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم شاعر ہیں، انہوں نے ڈائریاں تو بھری ہوئی ہوتی ہیں،
لیکن ہر پیس آف اسکرپٹ شاعری نہیں ہوتی. شاعری کے لیے خاص اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ غزل ہے، یہ نظم ہے، یہ کس قسم کی نظم ہے، یہ آزاد ہے، پابند ہے، یہ مسدس ہے، معشر ہے، مخمس ہے، یہ کون سی نظم ہے. یا تو وہ بالکل ہی آزاد شاعری ہو، تو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزاد ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد شاعری کے اندر بھی وزن کا ہونا ضروری ہے، اس کے اندر روانی کا ہونا ضروری ہے. قافیہ ردیف کی تو پابندی سے ہم لوگ آزاد ہو چکے ہیں، لیکن اس کے اندر بحر ہونی چاہیے، ربط ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں. اس کے لیے کچھ نالج بیک گراؤنڈ پہ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل، جس طرح کہ آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کی تو مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو پہلی شعر و شاعری کی تھی وہ آن اسٹیج، وہ کب کی تھی؟ شاعری سٹیج پہ آ کے میں نے بہت بعد میں شروع کی ہے، ٹھیک. لیکن سٹیج سے میرا بہت پرانا تعلق ہے. کس طرح؟ سٹیج میں پریپ کلاس میں تھا تو میں تقریری مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر چکا تھا. صحیح، ماشاء اللہ. تو میری والدہ مجھے تقریریں لکھ کے دیا کرتی تھیں، گھر پہ پریکٹس کرواتی ہوتی تھیں. اس وقت انگریزی کی تقاریر بھی کرتا تھا، انگلش کی ڈیبیٹس بھی کرتا تھا. صحیح. تو وہ سلسلہ چلتا رہا. ہوتا یہ تھا کہ میری والدہ میری بڑی بہن کو تیاری کرتی تھی، تو میں پاس بیٹھا ہوا سن رہا ہوتا تھا، تو میں اپنی بہن سے پہلے وہ تقریر یاد کر لیتا تھا. اوہ نائس. تو جس دن پرفارمنس دینی ہوتی تھی تو اس دن میری بہن سے زیادہ اچھی پریپریشن میری ہوتی تھی. اچھا. تو وہ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ میں خود اسٹیج پہ چلا جاتا تھا اور وہ صحیح. چھوڑ دیتی. ویسے یہ بات تو چلیں ٹھیک، آپ کا جو اسٹیج سے تعلق ہے وہ بہت پرانا ہے، لیکن جو شاعری جب آپ نے پہلی بار کی آپ نے وہ نہیں بتایا کہ وہ کب کی، مطلب کون سے سن تھا؟ میں نے لکھنی تو میں نے آپ کو بتایا کہ 7th کلاس میں اسٹارٹ 7 کی کلاس تھی. میں شروع کر دی تھی. پھر اسٹیج پہ آتے آتے وقت لگتا ہے، لگتا ہے. بالکل. کیونکہ آپ کو کافی ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بالکل. آپ جب مشاعروں میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. آپ کو جب تک آپ وزن میں شاعری نہ کرتے ہوں، جب تک آپ بہور کی پابندی نہ کرتے ہوں، تب تک ایک انسان کو خود بھی جھجک ہوتی ہے کہ اتنے سینئر شعراء بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. بالکل. کیونکہ یہ ادب ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ میں. تو پھر میں نے میرا خیال ہے او لیولز جب میں نے ختم کر لیا تھا تو اس کے بعد میں باقاعدہ مشاعروں میں جانا شروع ہو گیا تھا. صحیح. اچھا جب آپ گئے تو آپ کو آپ کی فیلنگز، خود کے اندر کی فیلنگز کیا تھی اس وقت؟ جی ہاں، میں پہلا مشاعرہ جو تھا وہ جلال بابا آڈیٹوریم میں ہوا تھا. تو کافی سارے سینئر شعراء بیٹھے ہوئے تھے، تو میں پہلے تھوڑا سا پینک تھا کہ کیا ہوگا، اتنے سینئر شعراء بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب میں نے شعر پڑھے اور میں نے داد سمیٹی تو بس میرا ڈر نکل گیا، جھجک نکل گئی. اچھا. اور اتنا اپریشیٹ کیا سارے سینئر شعراء نے. صحیح. تو ایک تو تسلی تھی ہی مجھے کہ جو میں لکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب سے بڑا سخن شناس میں نے کم ہی کوئی دیکھا ہے. اچھا. یہ تسلی تو تھی کہ اگر یہاں سے منظور نظر ہوں تو کہیں پہ بھی جا کے پڑھ سکتا ہوں. بالکل. تو وہ پھر اس میں کامیاب ہوا الحمدللہ، اور پھر سارے پاکستان میں گیا، مختلف پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر 4 صوبوں میں اور کالجز میں، ڈفرینٹ اسکولز میں بڑی پذیرائی ملی. کوئی ایسا اسٹیج جو آپ کو آج تک کا سب سے بہترین اسٹیج لگا ہو اور آپ کو سب سے زیادہ اس میں آپ نے اس چیز کو انجوائے کیا ہو یا اس اسٹیج کو انجوائے کیا ہو، کوئی ایسی یاد؟ یہ ایسے کافی سارے اسٹیجز ہیں جہاں پہ بہت مزہ آیا. تو کسی ایک اسٹیج کا نام لینا کسی دوسرے لوگوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، لیکن میں ان ایکسپیکٹڈلی جب خیبر میڈیکل کالج میں گیا تو مجھے یہ نہیں تھا میرے ذہن میں کہ وہاں پہ اتنا ذوق ہوگا اسٹوڈنٹس کے اندر، کیونکہ ایک تو میڈیکل کی فیلڈ ہے اور اوپر سے شہر پشاور کا ہے، سارے پشتو اسپیکنگ ہیں، اردو کم لوگ بولتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ نہ تو آڈینس ہوگی اتنی
اور نہ کوئی سمجھنے والا ہوگا. لیکن جب میں نے وہاں پہ شعر پڑھے اور وہ جو لوٹ پوٹ ہوئے آڈینس، تو وہ کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں خیبر میڈیکل کالج کی، تو وہ ایک یاد بھی بن گئی اور بڑا ان ایکسپیکٹڈ سا وہ ماحول کریٹ ہو گیا تھا جو آج تک میں اسے یاد کرتا ہوں. صحیح بہترین ہو گیا. مطلب وہ خیبر میڈیکل کالج والا جو ہے آپ کی بہترین یاد رہ گئی ہے. جی. اچھا، کافی سارے شعراء جو ہیں ان کا جو شعر و شاعری ہوتی ہے وہ محبت پر ہوتی ہے. وہ آپ کا ایسا کون سا مین ہے کہ آپ بھی محبت پر کرتے ہیں یا آپ کسی اور ٹاپک پر کرتے ہیں؟ شاعر، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شاعر ایک آبزرور ہے، تو میری شاعری بیس کرتی ہے آبزرویشنز پہ. میں آپ سے ملا ہوں، آپ پریشان ہیں، آپ کا کیا دکھ ہے، آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے لیکن میں نے وہ فیل کر لیا ہے. تو وہ کبھی بھی چلتے چلتے وہ میرے سب کانشیس پہ تو ایک بات ہے، تو وہ شعر آ جائے گا. اصل میں شعر جب آتا ہے تو وہ اپنی ساری چیزیں ساتھ لے کے آتا ہے، اپنے الفاظ ساتھ لے کے اترتا ہے، اپنی بحریں ساتھ لے کے اترتا ہے، اپنے قافیے اور ردیف ساتھ لے کے اترتا ہے. اور وہ جب اتر رہا ہوتا ہے تو پھر انسان لکھ لیتا ہے. میں تھوڑی سی کوتاہی کر لیتا ہوں کہ اکثر شعر آتے رہتے ہیں اور میں وہ لکھ نہیں پاتا. بعض اوقات کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کچھ اس طرح. وہ سیماب اکبر آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ سیماب حرف حرف اترتا ہے عرش سے، میری بیاض شعر خدا کی کتاب ہے. بہرحال سیماب پہ تو فتویٰ لگ گیا تھا یہ شعر کہنے کے بعد، لیکن حقیقت یہی ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں شعر اترتا ہے، شعر آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، کب آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ مطلب ہمیں آج تک کا کوئی اس طرح کی ہمارے ساتھ نہیں ہوا، تو آپ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ شعر وقت کا پابند نہیں ہے، شعر آپ کی مصروفیات کا پابند نہیں ہے، شعر آپ کے خیالات کا پابند نہیں ہے. شعر جب آتا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شعر کہاں سے وارد ہو رہا ہے. اچھا. شعر کسی بھی وقت آ جاتا ہے، شعر آپ کو سوئے ہوئے بھی آ جاتا ہے. بعض اوقات آپ سوئے ہوئے اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور شعر لکھتے ہیں. اچھا. بعض اوقات آپ کو خواب میں شعر آتا ہے، آپ صبح اٹھ کے شعر لکھتے ہیں اچھا. کہ یہ میں نے رات کو خواب میں شعر کہا ہے. ہاں. بعض اوقات آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو شعر آ جاتا ہے. بعض اوقات ڈرائیونگ کرتے ہوئے شعر آ جاتا ہے. صحیح. شعر پابند نہیں ہے کسی بھی لمحے کا. اچھا، میں تہذیب آفی کا جو ہے پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کو جو شاعر ہوتا ہے اس کو 60 سے 70% محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ جو 30-40% ہے وہ کہیں سے آتا ہے. اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ کہاں سے آتا ہے، بس آتا ہے. تو مجھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو 40% آتا ہے وہ اس 60-70% پر بھاری ہوتا ہے. تو کیا آپ کا بھی یہی ماننا ہے؟ جی ایسے ہی ہے. اصل میں وہ جو آتا ہے نا وہ آ جاتا ہے، اور جو باقی 60-70% ہوتا ہے وہ ہم نے خود مکمل کرنا ہوتا ہے. اس میں غزل مکمل کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ایک غزل جو ہوتی ہے وہ ایک غزل کے اندر کم از کم 5-6 اشعار ہونے ضروری ہوتے ہیں. تو جو شعر اترتا ہے، بعض اوقات تو 20-20 شعر بھی اتر جاتے ہیں غزل کے، 50-50 شعر بھی اتر جاتے ہیں. تو بعض اوقات 2-3 شعر آ جاتے ہیں، تو وہ پھر 2-3 شعر ہم قافیہ دیکھ کے اس حساب سے لکھتے ہیں خود. اور وہ قافیے کی گہرائی میں جانا اور قافیے کی وسعتوں کو ماپنا اور اس تک پہنچنا، اس کی بلندیوں تک پہنچنا، یہ سفر بہت بڑا ہے. ایک قافیہ اپنے اندر کئی خیالات رکھتا ہے، کئی ہزار خیالات رکھتا ہے. ایک ہی قافیہ ہوگا، 1000 شعر اسی قافیے پہ ہوں گے، 1000 شعراء اس پہ مختلف زاویوں سے شعر کہیں گے. تو ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی سارے خیالات بیان ہو چکے ہوئے ہیں شاعری کے اندر. سیف نے کہا تھا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. اچھا، آپ کافی غیبانہ سی باتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ باتیں میں سوچتا ہوں کہ ہم عام انسان جو ہے یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے، یا ہمارے طرف آتی نہیں ہے، یا یہ الفاظ ہمیں نہیں سمجھ آتے. یہ ہم سیکھنا چاہیں تو یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے اندر ان بلٹ پوئٹ ہے،
آپ نے اس کو ڈسکور کرنا ہے کہ کیا وہ واقعی آپ کے اندر ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے تو اسٹڈی کرنی پڑے گی. آپ کو شعری ذوق ہونا بہت ضروری ہے آپ کا, اور اچھے شعراء کو پڑھنا چاہیے, اور پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بھی شعر لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے. یہ تو پھر آپ تک ہے. صحیح. اچھا میں آپ سے پہلے بھی فیلنگس کے بارے میں پوچھ سکوں کہ جب آپ اسٹیج پہ جاتے ہیں تو آپ کی کیسی فیلنگز ہوتی ہیں. وہ ایک بار آپ ہمیں کائنڈلی پھر بتا دیں کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اسٹیج پہ جانے سے پہلے کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں, جب آپ چلے جاتے ہیں آپ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر سے, مطلب آپ کہہ لیں ایگل آئی سے سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑی سی ہم شاعر کی جو ہے فیلنگ بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا سوچتا ہے, کیا سمجھتا ہے اس وقت پہ جب ہم انجوائے کرتے ہیں اس شاعر کو. یہ ٹائم ٹو ٹائم اور پلیس ٹو پلیس چیزیں ڈفر کرتی ہیں. بعض اوقات آپ ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو سب لوگ سخن شناس ہوتے ہیں, جو شاعر ہوتے ہیں اور شاعری کے بڑے قریب ہوتے ہیں, ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. عموماً ہمارے شہر میں جو مشاعرے ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ ہم سب شعراء اکٹھے ہوتے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو شعر سناتے ہیں, اور ہر شاعر کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ سمجھا جا رہا ہے, پرکھا جا رہا ہے, سوچا اور دیکھا بھالا جا رہا ہے. وہ آپ کو پتہ چلتا ہے جب ایک شاعر کے منہ سے آپ داد سنتے ہیں تو اس کا وزن کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک غیر شاعر کے منہ سے داد لینا اس کا وزن کچھ اور ہوتا ہے. جب بڑے سٹیجز پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ سارے شعراء نہیں ہوتے, وہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ زیادہ بڑے مشاعرے جو ہوتے ہیں وہ یونیورسٹیز لیول پہ ہوتے ہیں, کالجز میں ہوتے ہیں, تو ان کا وہ مینٹل لیول نہیں ہوتا, ان کی وہ اپروچ نہیں ہوتی شعر کو پکڑنے کی. ہم لوگوں کو وہاں پہ وہ شعر ڈلیور کرنا پڑتا ہے جو ان کی سوچوں کے برابر ہو, جو وہ سننا چاہتے ہیں, ہمیں جو سمجھ آئے. ہاں جو سمجھ آئے وہ سنایا جائے. تو مشاعروں میں ہم وہ سناتے ہیں جو فن کے حوالے سے, فن کے اعتبار سے بلند ہو. جی ہاں. صحیح. اچھا شہباز بھائی, کافی ٹائم ایسا رہا جس میں شاعری کا جو ٹرینڈ ہے وہ ختم ہو گیا, اور ابھی 2020 کے بعد آئی تھنک سو کہ دوبارہ ٹرینڈ آیا ہے, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یا اس کی کیا وجہ تھی؟ شاعری کا ٹرینڈ ختم نہیں ہوا کبھی بھی. یہ بر صغیر پاک و ہند میں شاعری کی ایک بہت قدیم روایت چلی آ رہی ہے. انڈیا میں مشاعرے ہو رہے ہیں, بنگلہ دیش میں ہو رہے ہیں, پاکستان میں ہو رہے ہیں, اور پاکستانی نژاد جتنے بھی دوسرے ملکوں میں ہیں, دبئی میں ہیں, یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, جہاں جہاں پہ ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں مشاعرے ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس دور میں یہ ایج مل چکا ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کا سہارا ہے, اور سوشل میڈیا, یوٹیوب اور اس طرح کے کافی سارے پلیٹ فارمز میسر آ چکے ہیں, اور ٹک ٹاک آ گیا, انسٹاگرام آ گیا, فیس بک آ گیا. ان سے جو آڈینس ہے وہ بہت وسیع ہو چکی ہوئی ہے. اب ہم گھر بیٹھے ہوئے مشاعرے سن سکتے ہیں, ہم شاعری کے قریب ہو چکے ہیں, تو یہ بہت بڑا ایج ہے. اچھا جب آپ کسی اسٹیج پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا چارج بھی کرتے ہیں آپ؟ جی ہاں کرتے ہیں. وہ جب کوئی گرینڈ مشاعرے ہوتے ہیں تو پھر اس میں چارج کرتے ہیں. وہاں پہ تو ٹکٹس بھی ہوتے ہیں مشاعروں میں آنے کے, اور عام طور پہ جو مشاعرے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم سب شعراء بیٹھتے ہیں وہ ہماری بیسکلی ایک تو مشق ہو رہی ہوتی ہے, سینئر شعراء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. تو وہاں پہ تو ظاہر چارج نہیں ہوتا, وہ ہماری ایک ادبی مشق ہوتی ہے. تو آپ جب بڑے مشاعروں میں جاتے ہیں جہاں پہ ایک ہیوج آڈینس ہوتی ہے تو ان کا ظاہرہ بجٹ ہوتا ہے, تو وہ پھر ہمیں پے کرتے ہیں. زیادہ تر یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر یہ اسٹوڈنٹ فیڈریشنز ارینج کرواتے ہیں مشاعرے, تو ان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا. تو وہ جتنا ایک بڑے سنگر کو بلانے میں فنڈ اکٹھا کرنا ہوتا ہے انہوں نے, آپ یہ سمجھیں کہ شعراء تو زیادہ ہوتے ہیں, تو اب اگر 15 شعراء آ رہے ہیں تو وہ سارا آپ اس پہ ڈیوائڈ کر لیں. اس طرح سے ہم لوگ. صحیح. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کتنا چارج کرتے ہیں
میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا. ایسا اگر کوئی آپ کو بلانا چاہے ہمارے پوڈ کاسٹ کے تھرو، کافی ساری آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہوگی اور بلانا بھی چاہے گی، کیونکہ جس طرح کی آپ ڈسکشن کر رہے ہیں اور جو آپ کے الفاظ ہیں وہ کافی بھاری ہیں، وہ مطلب سمجھ نارمل انسان کی سمجھ سے کافی دور ہیں، اور یہ چیز دیکھ کے کافی لوگ امپریس بھی ہوں گے آپ سے. وہ اگر کوئی بلانا چاہے تو وہ آپ کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے. جی ضرور. اور کس پہ کر سکتا ہے؟ ہم تو تیار ہیں ہم وقت. صحیح. ایک اور کوشچن تھا میرا، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ سارے شاعر جب اکٹھا ہوتے ہیں اور اس میں آپ کی مشق ہوتی ہے، میرا بھی یہی کوشچن میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ کافی سارے شاعر جب آپس میں ایک محفل ہوتی ہے، ایک بار میں بھی آپ کے ساتھ گیا تھا ایک محفل میں، وہ سارے شعراء جمع ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو شعر و شاعری سنا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مین مقصد مطلب یہی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی غلطی نکالنی ہے یا کیا کرنا ہے، وہ اس کا تھوڑا سا مقصد آپ بیان کر دیں. جی ہاں، وہ مشاعرے ہوتے ہیں، اس میں کسی بھی سینئر شعراء کی صدارت کے اندر مشاعرہ منعقد کیا جاتا ہے، اور اس میں ینگسٹرز کو ہی فوکس کیا جاتا ہے کہ جب ینگسٹرز آتے ہیں اور وہ کیا کلام، نیا کلام پیش کرتے ہیں. کیونکہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے ینگ شعراء بہت سے سینئر شعراء سے بہت اچھا لکھ رہے ہوتے ہیں. ان کے اشعار میں، ان کی سوچوں میں، ان کے خیالات میں ایک جدت ہوتی ہے، اور بعض شعراء تو جدت کو بھی اور روایت کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو بعض اوقات کنٹروورسیز بن جاتی ہیں، جو شعراء صرف جدت کو لے کے چلتے ہیں اور وہ صرف یونیورسٹیز کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے شعر لکھتے ہیں، تو وہ چیز الگ ہو جاتی ہے. اس پہ سے ہم لوگوں کو سینئرز بھی روکتے ہیں کہ آپ لوگ روایت سے نہ ہٹیں، اور جدت بہت ضروری ہے، جدت کو روایت کے ساتھ جوڑ کے چلیں. صحیح. اچھا، کافی سارے شعراء ایسے ہیں مطلب یا اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی شاعر ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی شاعری میں فرق آ جاتا ہے. مطلب پہلے وہ بہت اچھی شاعری کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ مشہور ہو جائیں تو وہ نارمل مطلب شاعری میں فرق آ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس کو اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں ہوتا ہے. شعر کی آمد کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور وہ شعر بتا کے نہیں آتا کہ میں آ رہا ہوں، وہ بغیر دروازہ کھٹکھٹائے آ جاتا ہے. اور جب وہ نہیں آتا تو وہ مہینوں تک بھی نہیں آتا، وہ سالوں تک بھی نہیں آتا، اور وہ بعض اوقات شاعر کو انتہائی پریشان حال رکھتا ہے جب نہیں آ رہا ہوتا. تو ایک شاعر ہے، اس نے شعر کہے، وہ مشہور ہوا، سنا گیا، پذیرائی ملی، اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. اب وہ جہاں جہاں پہ جائے گا تو وہ شعر تو اس نے سنانے ہیں، اب اس نے نئی چیز بھی سنانی ہے، لیکن شاعری کا تعلق جو ہے وہ عرش سے ہے، وہ تو اب آئے گی تو آئے گی. اب اگر شاعری عرش سے آنا بند ہو گئی ہے تو وہ شعر کہاں سے لائے گا؟ شاعر کے اندر خود بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ شعر کہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جب انسان زور لگا کے کوئی شعر لکھے تو وہ بہت اچھا شعر ہو. اپنی مرضی کی بحر اٹھائے، زمین اٹھائے اور قافیہ پیمائی کر کے تو وہ شعر کہہ لے، وہ اس میں اور جو خدا داد عنایت ہوتی ہے اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو جب آپ کی ڈیمانڈز بڑھ جائیں، آپ کو مختلف جگہوں پہ جانا ہو، اس کے لیے آپ کو کلیشے تو لے کے جانے نہیں ہوتے، اور اس لیے نیا کلام ہونا ضروری ہوتا ہے. نیا کلام لکھنے کے لیے پھر آپ کو جو کچھ لکھنا پڑتا ہے وہ اس کا وہ معیار نہیں رہتا. صحیح، مطلب معیاری چیز نہیں رہتی اگر آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے. جی. اچھا، ہم نے شعر و شاعری کی تو کافی باتیں کر لی ہیں، لیکن اس میں ہم نے ابھی تک آپ کا کوئی شعر نہیں سنا، یا آپ سے ہم نے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو کائنڈلی آپ اپنا شعر یا غزل سنا دیں. جی میں پیش کرتا ہوں. گر ہم سے بڑا لاکھ ہے معیار نہیں ہے، قطرے کو سمندر سے سروکار نہیں ہے. یہ کس نے مجھے بندہ ناچیز پکارا، کیا آہ و فغاں ثروت لاچار نہیں ہے. بے باکی و حق گوئی تو ورثے میں ملی ہے، تینت میں میری دوغلا کردار نہیں ہے. طوفان سے نمٹنے کو سمندر میں کھڑا ہوں،
پاؤں میرا کوئی بھی کسی پار نہیں ہے، اور مزدور نے بچوں کو سبق یاد کرایا، قارون بھی غیرت کا خریدار نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو چند شعر میں نے آپ نے سنا دی ہیں۔ واہ، بہترین بہترین۔ آپ کا کوئی تو ہوگا مطلب فیوریٹ شاعر جس سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ اگر پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ وہ شاعر کون ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ان کی کوئی غزل یا شعر آپ کو یاد ہے تو ان کا بھی سنا دیں۔ متعدد ایسے شعراء ہیں جن کے مجھے کئی اشعار اچھے بھی لگتے ہیں، یاد بھی کیے ہوئے ہیں، اور کسی ایک کا نام لینا یہاں پہ زیادتی ہوگی کیونکہ میرے کافی سارے شعراء فیوریٹ ہیں۔ میں نے زیادہ پڑھا ہے ایک تو اپنے والد صاحب کو، اور ایک پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کو، پروین شاکر کو میں نے پڑھا ہے، احمد ندیم قاسمی کو پڑھا ہے، میر غالب تو ہم نے کورس کی کتابوں میں ہی پڑھنا شروع کیا تھا، تو پھر دیوان بھی لے آئے، پھر کلیات اقبال بھی لے آئے، تو وہ سارا کچھ بھی پڑھا، اور یہ ساری چیزیں ساتھ شامل ہوتی گئیں۔ تو فیوریٹ شاعر اگر آپ کہیں تو ایک نہیں ہے، وہ کئی ہیں۔ اور ویسے میں آپ کو پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے چند شعر سنا دیتا ہوں کہ ملنے کی خوشی تھی تو بچھڑ جانے کا غم بھی، ملنے کی خوشی تھی تو بچھڑ جانے کا غم بھی، دنیائے محبت میں کوئی چیز تھے ہم بھی، اچھا ہے میرے دل کو وہ لے جائیں اڑا کر، کم بخت کسی طور سے یہ درد ہو کم بھی، دل دام محبت میں گرفتار ہوا ہے حلقہ زنجیر تیری زلف کے خم بھی، اور کہتے ہیں نصیر اہل نظر دیکھ کے تجھ کو، اس گزرے زمانے میں غنیمت ہے یہ دم بھی۔ واہ جی، شہباز بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی خوبصورت باتیں کی۔ اللہ آپ کو اور ترقیاں دیں اور برکتیں دیں۔ آپ اگر کوئی ایسا سینٹینس یا ایسا کوئی ورڈ جو نئے آنے والے شاعر ہوں ہماری یوتھ میں سے، ان کو کہنا چاہیں، یا آپ کوئی ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں تو وہ کائنڈلی دے دیں۔ میں نے شعر آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں، تو جب آپ ویرانے میں آ گئے ہیں تو اب آپ جس حال میں بھی ہیں اس میں چلتے جائیں، اپنی منزل تلاش کرتے جائیں، انشاءاللہ منزل ضرور ملے گی۔ اپنی سوچوں کو وسیع رکھیں، تنگ نظری نہ ہو، اور اپنا مطالعہ زیادہ کریں، زیادہ پڑھیں، زیادہ شعر یاد کریں، اور اچھے شعراء کی اور بڑے شعراء کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے سیکھیں۔ یہ میرا ان کے لیے پیغام۔ صحیح، مطلب اس میں کوشش، لگن، محنت سب چیزیں چاہیے۔ جی سب کچھ۔ شہباز بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آڈینس جو ہمیں دیکھ رہی ہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ سب کے لیے ہم یہ ویڈیوز لاتے ہیں اور اس میں نالج کافی ساری ہوتی ہے، تو ضرور دیکھا کریں، آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور اس سے ہماری سپورٹ بھی ہوگی کہ ہم آل پاکستان تک اپنے جو ہے انفارمیشن، ڈفرینٹ بزنسز کی انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں۔ باقی آج ہم ایک اور بزنس سے ریلیٹڈ بھی شہباز بھائی سے ڈسکشن کرنے لگے تھے، لیکن وہ اس لیے نہیں کی کیونکہ شاعری کے ساتھ وہ ریلیٹ نہیں کرتا تھا، اور شاعری کا ٹاپک ہی بہترین رہا، تو ہم نے اس لیے جسٹ شاعری کو ڈسکس کیا۔ باقی اگر آپ کے پاس کوئی اسٹارٹ اپ آئیڈیا ہے، یا آپ نے کسی اسٹارٹ اپ میں ہاتھ ڈال لیا ہے، یا اگر آپ کے پاس کوئی سکسیزفل اسٹوری ہے، تو آپ ہمارے چینل پہ لنک دیکھ سکتے ہیں، اور باقی آپ ہماری نیچے انفارمیشن اسکرین میں دی انفارمیشن پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا، اپنی اسٹوریز شیئر کریں، اپنے بزنسز شیئر کریں، تاکہ ہماری جتنی یوتھ ہے، جتنی جنریشن ہے، اور جتنے انٹرپرینیورس ہیں وہ سارے موٹیویٹ ہو سکیں اور اپنے لیے ایک بزنس بنا سکیں اور بزنس مینس پروموٹ ہو سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔